کس نے بتایا ہم کو؟ یہ خود مولانا عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ صرف یہی کتابیں پڑھی جائے گی. یہ مولانا عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں بتایا. مولانا ابراہیم صاحب ہے، مولانا ابراہیم صاحب، ان کو نظام الدین نے کسی بزرگ نے کہا کہ تم یہ کتاب کا کیوں نہیں بولتے ہو، یہ کتاب پڑھو ایسا. تو مولانا نے کہا بھائی اس کا مشورہ نہیں ہوا ہے، اس کا مشورہ کرو، پوری دنیا میں بولیں گے. مشورہ کرو پوری دنیا میں ہم لوگ کہیں گے. ہم تو مشورے سے جڑے ہوئے ہیں. مشورے سے سو بھی جائیں تو نفع میں، اور بغیر مشورے کے شہید ہو جائیں تو بھی تب بھی خطرے میں. حضرت ماشاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی. ہر چمکتی چیز، ارے بولو، ہر نفع کی چیز ہمارے کام کی نہیں ہوتی. ہر نفع کی چیز ایسے آج کوئی آ کر یہ کہہ رہا ہے بھائی یہ کتاب پڑھو، کل آ کر کہے گا کوئی وہ پڑھو، پرسوں آ کر کہے گا وہ پڑھو، تو کیا ہم سب شروع کر دیں گے؟ ہم تو یہ دیکھیں گے مشورے سے کیا چیز طے ہو رہی ہے. مشورے سے جو چیز طے ہوئی ہے وہی ہماری ڈگر باقی رہے گی، اور کوئی چیز باقی نہیں. بھائی ہمارے وہاں بھی کوئی جماعت نے آ کر کہا بھائی 2.5 گھنٹے یوں لگاؤ، تو بھائی ہم تو یہ دیکھیں گے ہمارے بڑوں نے ہم کو 2.5 گھنٹے کیسے لگانے کو کہا. ہمارے بڑوں نے کہا 2.5 گھنٹے اس ترتیب پر لگاؤ کہ گھر گھر کی ملاقاتیں، گھر گھر کی ملاقاتیں، اور گھر گھر کی ملاقاتوں کے بعد ہر 15 دن پر گھر گھر جا کر ملاقاتیں کرنا. اب آ کر جماعت یہ کہتی ہے کہ بھائی مسجد میں بیٹھ کر تم 2.5 گھنٹے لگاؤ، مسجد کے 2.5 گھنٹے میں تعلیم کرو. کیا آپ نے کبھی اپنے بزرگوں کو 2.5 گھنٹے کی یہ ترتیب سنی؟ تو ہم تو یہ کہیں گے بھائی مشورے سے بتاؤ مولانا الیاس صاحب نے کیا 2.5 گھنٹے بتائے تھے. حضرت میاں جی محراب رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت بنائی تھی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے. مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پورے ہندوستان کا سفر کروایا تھا، کیونکہ وہ مولانا الیاس صاحب کے ساتھیوں میں سے تھے، اور پورے ہندوستان کے سفر کروا کر یہ بات طے کروائی تھی کہ 2.5 گھنٹے کیسے لگانا ان کو بتاؤ. تو میاں جی محراب کہتے تھے 2.5 گھنٹے کی ہماری ترتیب یہ ہے کہ مسجد کی جماعت پر محلے کے مکانوں کو تقسیم کر دیا جائے، اور اس طرح محنت کا نقشہ بنایا جائے کہ 15 دن میں وہ مکان پورے ہو جائیں. 15 دن میں مکان پورے ہو جائیں. اور وہ 2.5 گھنٹے میں مسجد میں کوئی عمل نہیں ہے، مسجد میں بیٹھنا نہیں ہے. بھائی مسجد کی ایک تعلیم ہے، ہمارے 5 کام میں مسجد کی ایک تعلیم ہے، وہ آدھا گھنٹے کی تعلیم ہے. اس میں ہم تعلیم میں بات سنیں گے. باقی تعلیمی گشت تو ہم جماعت میں جا کر کریں گے، تعلیم میں تو تعلیمی گشت کریں گے. باقی اپنے گھر پر تو ہم اپنی تعلیم کرتے ہیں، مسجد کی اپنی تعلیم کرتے ہیں. اب لوگ آ کر کہہ رہے ہیں بھائی مسجد میں 2.5 گھنٹے میں تعلیم کرو. بھائی کل آ کر کوئی بات کہے گا. تو ہم تو اس بات کو سوچیں کہ ہمیں ہمارے بڑوں سے جو ڈگر ملی ہے اپنے بعد والوں کو وہ ڈگر منتقل کروانا کہ 2.5 گھنٹے میں گھر گھر کی ملاقات ہے. بھائی مشورے سے جو کتابیں طے ہوئی ہم تو اسی کی تعلیم کریں گے. ایسے اپنے مجمع کو کام اچھے اللہ سے منتقل کرنا، ورنہ کیا ہوگا بتاؤں؟ ہم فتنے کا ذریعہ بن جائیں گے. فتنے کا ذریعہ ہم بنیں گے. لوگ دنیا میں فتنے کا ذریعہ بنتے ہیں نا، اچھے ناموں سے بنتے ہیں، اچھے ناموں سے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس نے مارا نا، کس نام پر مارا جانتے ہو؟ ارے کس نام پر مارا؟ کہ ہم کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے شہید کیا نا، اس کا بدلہ لینا ہے. بدلہ حضرت عثمان کو بدلہ لینے کے نام پر، حضرت عثمان کے بدلہ لینے کے نام پر حضور کے نواسوں کو مارا گیا ہے. حضرت حسن کو زہر دیا. کس نام پر زہر دیا؟ وہ کافر نہیں تھے زہر دینے والے. حضور کے نواسوں کو، حضرت حسن کو زہر دیا اور حضرت حسین کو شہید کیا. کافروں نے نہیں کیا، مسلمانوں نے کیا ہے. اور عنوان جو بنایا کوئی بے دینی کا نہیں بنایا، دین کا عنوان بنایا کہ ہم کو تو حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ لینا ہے، اور یہ بیچ میں اڑے آتے ہیں، یوں کر کے شہید کر ڈالا ان کو. حضرت عثمان اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آ کر لوگوں نے ایشو بنایا اور شہید کر ڈالا. تو یہ سارے کام کرنے والے کافر نہیں تھے، مسلمان تھے. تو اچھائی کے روپ میں برائیوں کا ذریعہ بن جاتے ہیں. برائیوں کا کتابوں میں آتا ہے جیسے ہی حضرت عثمان شہید ہوئے نا تو خواب دیکھا ایک آدمی نے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے عرش کے پاس اللہ کے نبی کھڑے ہیں، یوں حاملہ پکڑ کر اللہ کے عرش کا، ان کے کھبے پر ہاتھ رکھ کر ابو بکر صدیق کھڑے ہیں، ان کے پاس کھڑے رہ کر حضرت عثمان غنی کھڑے ہیں، حضرت عمر کھڑے ہیں. حضرت عثمان یوں سر لے کر آئے، یوں سر، اور اللہ سے کہنے لگے اللہ اس امت سے پوچھ کہ میں نے کیا قصور کیا تھا مجھے شہید کر ڈالا، جسے پوچھ. تو دیکھنے والے نے دیکھا اتنا کہتے ہی دو پرنالے گرے. پرنالے کہتے ہیں پانی کا جو دراڑا ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے نا، وہ دھاڑا ایک دم گرا، ایک دم دو گرے. تو اٹھ کر انہوں نے تعبیر دی کہ اس امت میں قتل شروع ہوگا. اس کے بعد لڑائی ہوئی، 1,00,000 لوگ مر گئے، 1,00,000 لوگ مر گئے، 1,00,000 لوگ شہید ہوئے ہیں. یہ برائی کا اگر ذریعہ بنے تو ہمارے پیچھے جانے جائے گی لوگوں کی. تو ہمیں گھروں میں نہیں رہ جانا،
برائی کا ذریعہ بن کر نہیں بننا ہے. اگر ایک مسجد میں کسی نے کوئی بات کہہ دی وہ تو بات کہہ کر پوری کر دے گا, پوری مسجد کو غلط اس نے دے دیا. کوئی آدمی حلقے کا ذمہ دار ہے, اس نے حلقے لیول پر کوئی بات کہہ دی, پورے حلقے میں اس کی طرف سے بات چلے گی. کوئی آدمی ضلع کا ذمہ دار ہے, بغیر مشورے کے اس نے کوئی بات چلا دی, وہ تو پورے ضلع میں وہ تو مر جائے گا کچھ دنوں کے بعد. حضرت علی میاں کہتے تھے, علی میاں برائی کا ذریعہ کبھی نہ بننا, اور کوئی بات بولو تو تول کر بولنا. تمہاری بات کے بعد جتنے لوگ عمل کریں گے اس کے ذمہ دار تم سے پوچھا جائے گا. پھر فرماتے تھے تم توبہ کر کے بھی مر گئے تو چلو ٹھیک ہے, تمہاری توبہ الگ بات ہے, لیکن یہ بات بتاؤ جس کا تم برائی کا ذریعہ بنے ہو اس کا کون جواب دینے جائے گا؟ بھائی ایک آدمی نے لوگوں کو بھڑکایا, غلط باتوں پر ڈال دیا, اور وہ تو توبہ کر کے مرا اپنی بات سے, تو اس کی توبہ کا تو اس کو بدلہ ملے گا, لیکن وہ ہزاروں انسانوں کو گمراہ کر کے مرا, اس کا کون ذمہ دار ٹھہرے گا؟ اس لیے آخری درخواست یہ ہے کہ خوب سوجھ بوجھ کے ساتھ, خوب شعور کے ساتھ اپنی تبلیغ کی حفاظت کرو. بہت روز ہو کر یہ تبلیغ ہمارے پاس پہنچی ہے تو یہ الگ الگ باتیں آئیں گی, لیکن ہم تو یہ کہیں گے بھائی مشورے سے کیا چیز طے ہوئی ہے, مشورے سے جو چیز ہوئی ہم تو مشورے کے پابند بنیں گے. مشورے سے سو جائیں تو بھی نفع میں, اور بغیر مشورے کے شہید ہو جائیں تو بھی خطرے میں. تو ہمیں مشورے سے جو چیزیں ملی ہیں, آئندہ قیامت تک جو بھی مشورے سے ملے گا ہم پوری دنیا میں کہیں گے, پوری دنیا میں بولیں گے. اور بغیر مشورے کے بھئی کوئی آدمی کوئی رائے کہتا ہے, وہ اس کی رائے ہے, وہ اس کی رائے ہے, باقی ہم تو مشورے کے پابند ہیں. اس لیے جو کام ہم کو ہمارے بزرگوں سے امانت کے طور پر ملا, مولانا ابراہیم صاحب نے اپنی ذات کی مثال دی اور کہا میں خود ملک کے پرانوں میں, میرے اوپر بھی میں بات نہیں کہہ رہا ہوں, یوں کہا میں نہیں کہہ رہا ہوں, میں آج ابراہیم ہوں اس کرسی پر سے کچھ کہہ رہا ہوں, کل میری بات بدل جائے گی تو تم میری عقیدت میں کل میری بدلی ہوئی بات پر عمل کرو گے. پھر فرمایا تم اپنے ان بزرگوں کو دیکھو جو تمہیں محنت دے کر گئے ہیں, اس لیے آپ کو بھی اپنے بزرگوں کی برکت سے جو ملی ہے, ابھی جو آپ کے یہاں ضلع کے ذمہ دار حیات ہے ان سے پوچھو کہ انہوں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ کس قربانیوں سے روز ہو کر یہ محنت. یہ ایسا نہیں ہے کہ رات میں خواب دیکھا ہے صبح میں بات آ گئی. مولانا الیاس صاحب, حاجی صاحب ہے نا, حاجی صاحب پڑوس کے امیر صاحب, وہ کہتے تھے کہ میں نے مولانا الیاس صاحب کو دیکھا ہے, منو آنسو بہائے منو, سب یہ محنت بنی ہے. تو اس کو چارانے اٹھانے میں نہیں بیچ دینے کی, اپنی جی کی چاہت میں یا بڑا بننے کے جذبے سے یا اور کسی معاملے میں بیچ نہیں دینے کی. یہ آپ حضرات کے ذمے ہیں. یہ مجمع جو بیچارہ ہے وہ عام مجمع ہے, منتقل کرنے والے آپ ہو. اگر امام بھول کرے گا تو مجمع کا کوئی قصور نہیں, سب کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا. بھائی بھول تو خالی امام نے کی ہے, لیکن اس کی وزن اتنا ہے امام کا کہ اس کی وجہ سے سب کو سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے. پہلی صف ٹیڑھی ہو جائے گی تو ساری صفیں ٹیڑھی ہو جائے گی. اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ کوشش اس کی کرنا کہ جیسے اپنے بڑوں سے ملا ایسے ہی اپنے بعد میں منتقل کرنے کا ذریعہ بننا. نئی بات ہمارے ذہنوں میں نہ آئے. مشورے سے جو بات ہو وہ ہمیں تو کرنی ہے, کہ مشورے سے جو باتیں ہو تو یہ ہماری حفاظت ہے, تاکہ ہم دنیا سے اچھائی کا ذریعہ بنتے کے جائیں, برائی کا ذریعہ ہم نہ بنے. کرو گے انشاءاللہ اس کی فکر. باقی اپنی قربانی کی سطح کو بڑھانے کی نیت کرو کہ اللہ نے توفیق دی ہے تو اب بڑھتے بڑھتے قربانی دیتے ہوئے بہت آگے جانا ہے. اللہ ہی نے آج تک کام لیا اور آئندہ بھی اللہ ہی کام لے گا. تم میں سے ہر ایک کا اتنا تبلیغ میں لگے تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا, کتنے 4 مہینے کتنے چلے لگ گئے تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا. آئندہ بھی اللہ ہی لگوائے گا. اس لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ پوری دنیا میں ہم جائیں گے, سفر کریں گے. کرو گے انشاءاللہ. تم میں کون نیت کرتا ہے ہر سال 4 مہینے لگاؤں گا؟ چلو بتاؤ, کھڑے ہو جاؤ جلدی سے. ہر سال 4 مہینے لگائیں گے, جلدی کھڑے ہو جاؤ, ماشاء اللہ, جلدی کھڑے ہو جاؤ, ہر سال